بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی نے عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت میں نجات کس کام کی وجہ سے ہوگی؟ کہ قیامت میں انسان کو جہنم سے نجات، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کس کام کی وجہ سے ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرو، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ تو غیر اللہ کے لیے عمل کرنا یہ دکھلاوا ہے، یہ شہرت اور نام و نمود کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ریا فرمایا کہ ریا سے بچو، دکھلاوے سے بچو، کیونکہ ریا اور دکھلاوا شرک ہے۔ ریاکار کو قیامت میں 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ نمبر 1، یا کافر، کیا کہا جائے گا؟ یا کافر۔ نمبر 2، یا فاجر، اے گنہگار۔ نمبر 3، یا غادر، اے دھوکے باز۔ نمبر 4، یا خاسر، اے نقصان اٹھانے والے، کہ تیرا عمل ضائع ہو گیا، تیرا اجر باطل ہو گیا، آج تیرا کوئی حصہ نہیں۔ وہ دھوکے باز اپنے عمل کا بدلہ اسی سے لے لے جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔ اس حدیث کے راوی صحابی فرماتے ہیں کہ صحابی نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نیکی کرنے سے اس کی حفاظت زیادہ سخت ہے۔ کہ نیک کام کرنا کوئی مشکل نہیں، نیک کام کرنا آسان ہے، لیکن پھر اس نیک کام کو محفوظ رکھنا کہ مرتے دم تک وہ محفوظ رہے، ہم اس کو محفوظ کر کے آخرت میں لے کے لانے والے بنے، وہ عمل ضائع نہ ہو، یہ بہت مشکل ہے۔ کہ نیکی کرنے سے اس کی حفاظت زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی اور نیک اعمال کی پھر حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مشکل ترین کام ہم سب کے لیے سہل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔